أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے بہت سی سعادتیں اس لمحے میں، اس رات میں جمع فرما دی ہے. ایک حدیث میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں اپنے بندوں کے اوپر. تو ایسا لگتا ہے کہ آج کی یہ رات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تراویح میں قرآن کریم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ رات بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی ہواؤں کی رات ہے. اول تو رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں جس کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا لمحہ ہوتا ہے. پھر اس رمضان میں بھی آخری عشرہ ہے جو سارے رمضان کا نچوڑ اور اس کا عطر ہوتا ہے. اور پھر اس آخری عشرے میں بھی
رات کا وقت ہے اور عشر اخیرہ کی راتیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص وقت ہوتی ہیں. پھر ان راتوں میں بھی طاق رات ہے جس میں شب قدر ہونے کا احتمال ہوا کرتا ہے. اور پھر ان طاق راتوں میں بھی 27ویں شب ہے. یوں تو عشر اخیرہ کی ہر طاق رات میں شب قدر ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور زیادہ تر علماء کرام کا رجحان اس طرف ہے کہ شب قدر ہر سال ایک تاریخ میں نہیں ہوتی بلکہ کبھی کسی سال کسی رات میں ہو جاتی ہے، کسی سال کسی رات میں ہو جاتی ہے، کبھی 21ویں رات میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں میں. لیکن ان تمام راتوں میں بھی 27ویں رات کو شب قدر ہونے کا احتمال اور تمام راتوں سے زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین طور پر 27ویں شب کو شب قدر قرار دیا. اور ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس رات کی میں آج ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے راتوں کو کھڑا ہو تراویح میں، اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. تو تراویح کا موقع ہے الحمدللہ. پھر تراویح میں بھی ختم قرآن کا موقع. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تراویح میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. اور قرآن کریم کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بزرگوں کا یہ تجربہ ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وقت سے چلا آتا ہے کہ جس مجلس میں قرآن کریم تلاوت کر کے پورا کیا جائے، اس مجلس میں کی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. تو قبولیت دعا کے اتنے سارے اسباب اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جمع فرمائے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ رحمتوں کی اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر. اس لیے اس رات کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اس کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے. اسی لیے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ راتیں جو ہیں یہ لمبی چوڑی تقریروں اور جلسوں کی راتیں نہیں ہیں. یہ تو اس کام کے لیے ہیں کہ بندہ گوشہ تنہائی میں اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ قائم کرے، اس طرح رابطہ قائم کرے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو. اس کے سامنے عرض معروض کرے، دعائیں کرے، عبادتیں کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے. اس رات کو زیادہ لمبی چوڑی تقریروں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اس وقت بھی مجھے کوئی طویل تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اس رات کی خصوصیت کے
کو مدنظر رکھتے ہوئے چند مختصر گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم فرما کر ہماری دعائیں قبول فرمائیں. پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، اس سے اپنی آئندہ زندگی میں کچھ سبق لینے کی ضرورت ہے. دیکھو اس وقت پورے ملک کے اوپر طرح طرح کی آفات مسلط ہیں. کون ملک کا باشندہ ہے جو ان آفات کی وجہ سے، ان مصائب کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کا غم سے برا حال نہ ہو؟ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس وقت چھت کے سائے سے محروم ہیں، کتنے ہیں جن کو خوراک میسر نہیں ہے. اور یہ بھی ایک کرشمہ ہے کہ سیلاب اور پانی کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں، اور سیلاب جس میں پانی کی کثرت نے لوگوں کو پریشان کیا، اس سیلاب کے نتیجے میں لوگ پانی پینے کو ترس رہے ہیں. وہ پانی جس نے تباہی مچا دی، سارے میں پھیل گیا، لیکن پتہ نہیں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی میسر نہیں. اس لیے یہ جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی کہنے والا کچھ بھی کہے، لیکن قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے اس دنیا میں، جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی تمہاری باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. لہذا اس تمام حالات کو کے اندر رہتے ہوئے تھوڑا سا اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ابھی تک ہم کراچی والوں کو محفوظ رکھا ہے، اس بلا سے محفوظ رکھا ہے جس میں لاکھوں انسان جس میں گرفتار ہے، ہمارے بہن بھائی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. تو ذرا آج کے اس رمضان کے نتیجے میں کم از کم اتنا ہو کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کرنا، یہ پہلے کے مقابلے میں کچھ مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیے آج قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے تراویح میں کروائی اور الحمدللہ قرآن کریم ختم ہوا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تلاوت 19ویں رکعت پر قرآن کریم پورا ہو گیا تھا. سورۃ الناس 19ویں رکعت میں پوری گئی تھی. 20ویں رکعت میں پھر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں الف لام میم سے پھر شروع ہو گئی. یہ جو طریقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں بھی قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو وہاں پر یہی طریقہ چلا آتا ہے. امت کا متوارث طریقہ چلا آتا ہے شروع سے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو یہ ادب سکھایا کہ اس طرح پڑھو حالن مرتحلن، ایسے پڑھو جیسے ایک شخص سفر سے آیا اور آ کر گھوڑے سے اترا اور پھر فوراً دوسرے گھوڑے کے اوپر، دوسرے سفر کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا. اس طرح قرآن پورا کرو. اس لیے کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں، قرآن وہ چیز ہے جس میں زندگیاں ختم کی جائیں. قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ سبق ہم لیں آج کے اس اجتماع سے کہ ہمارا دوسرا قرآن شروع ہو چکا. اب
اب یہ ختم نہیں رہنا چاہیے، یہ جاری رہنا چاہیے. ہر مسلمان کے ذمے یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ جب تک وہ صبح کو کچھ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لے اس وقت تک کسی اور کام میں نہ لگے. ایک وقت تھا جہاں مسلمانوں کے محلوں سے گزر جاؤ تو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. افسوس ہے کہ اب وہ ماحول نظر نہیں آتا. اس کو خدا کے لیے زندہ کرو. اور ہم پر جو مصائب ٹوٹ رہے ہیں، سارے عالم اسلام پر جو آفات مسلط ہیں، ان کا بنیادی سبب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے الفاظ میں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ ان کا بنیادی سبب دو ہیں. ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور ایک مسلمانوں کا آپس میں تفرقہ بازی، اتحاد وحدت کو ختم کر دینا. یہ دو سبب ہیں جو مسلمانوں کے زوال کے سبب ہے. اور یہ بات حضرت شیخ الہند نے فرمائی کہ مالٹا کی اسیری گرفتاری کی تنہائیوں میں بیٹھ کر کئی سال تک غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. 80 سال کا تجربہ کار شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے زوال کا بنیادی سبب قرآن کریم کو چھوڑنا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی، فرقہ واریت، لسانی تعصب، صوبائی تعصب، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں، یہ ساری جو تفرقہ بازی ہے اس کے نتیجے میں بھی بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ قرآن کریم کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں گے. قرآن کریم کے 3 حق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو، جو مستقل نیکی ہے، مستقل ثواب کا کام ہے، مستقل برکت کا کام ہے. ہر مسلمان صبح کو جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لے اس وقت تک کسی اور کام میں نہ لگے، چاہے تھوڑا ہی ہو، 1 پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، جتنی توفیق ہو جائے روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. دوسرا یہ کہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام ہدایت ہمارے لیے رہتی دنیا تک ہمیں ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. اور الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیریں، ترجمے مستند علماء کی طرف سے چھپے ہوئے ہیں. کوئی اتنا اب مشکل نہیں رہا. بہتر ہے کہ کسی عالم سے پڑھا جائے، نہ ہو سکے تو مستند تفسیریں اپنے گھر میں رکھ کر تھوڑا تھوڑا ہی صحیح روزانہ قرآن کریم کی کوئی تفسیر کا مطالعہ کر لیا جائے. الحمدللہ آسان زبان میں معارف القرآن میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے آسان عوام کے لیے مرتب کروائی ہے. وہ بڑی مفصل تفسیر ہے. تھوڑی کر کے روزانہ پڑھ لیا کریں. اور بھی مستند علماء کے تراجم اور تفسیریں چھپے ہوئے ہیں. تو اپنے گھر میں قرآن کریم کو صرف یہی نہیں کہ طاق میں اٹھا کر رکھ دیا جائے، یہی نہیں کہ جب کوئی بلا پڑے تو اس کا سایہ اس کے سر پر سایہ رکھ دیا، جب کوئی حلف اٹھانا ہو تو اس وقت قرآن کو اٹھا لیا جائے. قرآن کریم کی روزانہ تلاوت بھی ہو، روزانہ تھوڑا اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی ہو، اس کی تفسیر سمجھنے کا اہتمام. اور تیسرا اس کا بھائی حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مدد بھی مانگی جائے کہ یا اللہ ہم آپ کے اس کتاب کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرما. یہ 3 حقوق ہیں قرآن کریم کے. تو میں چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعزیانے لگ رہے ہیں، منبہات آ رہے ہیں. اور قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ جب آخرت میں انسان پہنچے گا تو اس وقت کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا، لیکن مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، دوبارہ میں ویسا ہی عمل کروں، میں اچھا عمل کروں گا. تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کے جواب میں اس سے یہ کہا جائے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی
کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس عمر میں ضرور نصیحت لے لیتا. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آتے رہے، پیغمبر آئے، پیغمبروں کے وارثین آئے، بزرگان دین آئے، مبلغین اسلام آئے، داعیان حق آئے، انہوں نے آ کر تم کو سمجھایا. کیا ایسا نہیں ہوا ساری زندگی تم نے گزار دی؟ اب فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اب تو وقت گزر چکا عمل کا، لہذا اب تو چکھو عذاب کا مزہ، کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے. تو بھائی اس سے سبق لیتے ہوئے ہم اس قرآن کریم کو اپنا بنائیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی آئندہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت ڈھالنے کا عزم کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان میں جیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، رمضان کے اندر کچھ اس کو نیکی کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، رمضان کے اندر کچھ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو شہر الصبر کہا گیا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. تو اب آگے اس جیسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو ایمان بھی گیا، الیاذ باللہ. ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو اعمال صالح بھی گئے. رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش پوری کا عزم لے کر یہاں سے جانا چاہیے. اور میرے بھائیوں، ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں اس میں سب سے بڑا، میری نظر میں سب سے بڑا سبب اس کا یہ حرام خوری ہے، جس نے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے چاروں طرف. رشوت، بدعنوانی، دھوکہ، فریب، جس طرح مال حاصل ہو، جس طرح بھی پیسے مل جائیں لینے کو تیار ہے. حرام کھانے کے لیے منہ کھلے ہوئے ہیں، اور عام آدمی کے لیے ایک عذاب، زندگی کو عذاب بنا دیا ہے. کوئی کسی کا اگر دفتروں سے کام پڑ جائے، کسی سرکاری دفتر سے کام پڑ جائے تو اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں، اس کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے. اور جب تک وہ رشوت نہ کھلائے، بڑی تعداد میں رشوت نہ کھلائے، اس وقت تک کام نہیں ہوتا. یہ حرام خوری کی جو فضا بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، اس نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے. تو خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں، اور اس رمضان کے اندر، آج اس لیلۃ القدر کے اندر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو کر ارادہ کر لیں کہ حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا، حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا. سچائی کو اختیار کریں گے، دیانت اور امانت کو اختیار کریں گے. جو کچھ حلال تھوڑا ملے گا اس پر اتباع کریں گے، حرام زیادہ بھی ملے تو ٹھوکر مار دیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی کرو اس آج کی رات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی یہ اگر کام کر لیا تو پھر رمضان کا فائدہ حاصل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رمضان کی برکات، اس کے انوار ہماری زندگی کے اندر ہماری زندگی کو جگمگائیں گے. اور اگر یہ رمضان بھی گزر گیا اور ختم قرآن بھی کر لیا اور 27ویں شب کو جاگ بھی لیے اور عبادتیں بھی کر لی، اور پھر زندگی کا پہیہ اسی طرح چلنا شروع ہو گیا، پھر وہی حرام خوری، پھر وہی رشوت ستانی، پھر وہی دھوکہ بازی، پھر وہی دل آزاری، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کرو بھائی. یہ دھوکہ نہیں یہ دھوکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ایک مرتبہ توبہ کر لیں، صدق دل کے ساتھ، الحاح زاری کے ساتھ، اور توبہ کر کے پھر اپنی آئندہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں تو انشاءاللہ یہ رات واقعتاً رحمتوں کی رات ہو، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنائے گی ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. دعا اس رات کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اسی یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اور یہ رات ایسی ہے کہ اس میں بہت سارے اسباب قبولیت کے جمع ہیں. اس واسطے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی. ان کو اہتمام کے ساتھ کی جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ دعائیں مانگنے کا تو ہمیں سلیقہ بھی نہیں آتا. وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی رحمت سے دعا کروا لے اپنی رضا کے مطابق تو وہ اس کی توفیق ہے. خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ و خیر الدعاء و خیر الاجابہ. پہلے دعا یہ مانگی اللہ مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ ہمیں تو دعا کرنی بھی نہیں آتی. میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور خلیفہ ہے حضرت خواجہ عزیز الرحمن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ حضرت یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ساری نیکیوں کی بنیاد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے میں کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے. یہ مضمون بیان فرما رہے تھے. تو حضرت خواجہ عزیز صاحب نے پوچھا، اسی مضمون کے دوران حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والا چاہیے، دینے والے کی عطا میں کوئی کمی نہیں. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو یعنی مانگنا بھی نہ آتا ہو، اس کو جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے، جھولی بھی انہی سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، مجھے تو اگر نہیں آتی دعا کرنی بھی نہیں آتی، وہ دعا میں یا اللہ مجھے تو دعا کرنی بھی نہیں آتی، اپنے رحمت سے مجھے دعا کی توفیق دے دے. تو رات کو جب دعائیں مانگے تو پہلے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انی اسألک خیر المسئلہ و خیر الدعاء و خیر الاجابہ. اے اللہ اچھا سوال کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اچھی طرح میری دعا کو قبول بھی فرما لے. تو اس لیے کچھ شروع میں جو معصور دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس کے بعد پھر اپنے حاجات، اپنی ذاتی حاجات کے لیے بھی کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، پورے اہل ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. سب حضرات 3 مرتبہ آہستہ آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زينة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته،
ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك واغفر لنا ما لا يضرك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امن المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم گناہوں میں ملوث ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معافی عطا فرما دے، ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم جن جن مسائل کا شکار ہیں یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مکمل مغفرت عطا فرما دے. یا اللہ مکمل مغفرت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پر سے آفتوں اور مصائب کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے قوم پر، ہمارے ملک پر اور عالم اسلام پر جو جو مصائب یا اللہ مسلط ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے دور فرما دے، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین اپنے فضل و کرم سے ان سارے مصائب و آلام کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین ان مصائب و آلام کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم گناہگار ہیں اے اللہ، خطا کار ہیں، گناہوں میں سے ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معافی عطا فرما دے، ہمیں معافی عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معافی عطا فرما دے. یا اللہ معافی عطا فرما کر اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں اس میں ڈھانپ لے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اے اللہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے یہ دن دیکھے ہیں، اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دل بھی آپ کے قبضے میں ہے، دماغ بھی آپ کے قبضے میں ہے، ہمارے اعمال بھی آپ کے قبضے میں ہے. اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دشمنوں کے نرغے سے ہمیں نکال دے. یا اللہ ہماری بدامنی اور خانہ جنگی کو ہمارے ملک سے دور فرما دے. اے اللہ امن و امان کی فضا پیدا فرما دے. اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ اس بدامنی سے نجات دے دے. اے اللہ اس بے دینی سے نجات دے دے. اے اللہ اس عریانی فحاشی سے نجات دے دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین یہ دھوکہ فریب سے نجات دے دے. یا اللہ بدعنوانیوں سے نجات دے دے. اے اللہ کرپشن اور بدعنوانیوں نے ہمیں کھا لیا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے اسے نجات عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما کر ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ نئی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ اس رمضان کے اندر آپ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اے اللہ ہم مستحق نہیں ہیں لیکن محتاج ہے. یا اللہ ہماری احتیاج پر نظر فرما، ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما. اے اللہ ہماری احتیاج پر نظر فرما لیے،
ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت پر نظر فرما، ہماری احتیاج پر نظر فرما، اے اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما۔ اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ، اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس رمضان کے اندر آپ نے جتنے انوار و برکات مزمر فرمائے ہیں، اے اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں، سب ہم کو عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ آپ کا در ایسا ہی ہے، آپ ایسے ہی قادر مطلق ہیں، آپ ایسے ہی رحیم و کریم ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کسی بھی رحمت سے، کسی بھی برکت سے، کسی بھی نور سے رمضان کے اندر جو کچھ آپ نے مقدر فرمائے ہیں کسی سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ سب کچھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یا رحمان یا رحیم اس رمضان کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے متعلقین احباب کے لیے، ہمارے ملک و قوم کے لیے اے اللہ نئی زندگی کا رمضان بنا دیجئے، یا اللہ جس سے یا اللہ امن و امان بھی حاصل ہو، اے اللہ آپ کی اطاعت کی زندگی بھی حاصل ہو، آپ کی رضا کامل کی زندگی بھی حاصل ہو، یا اللہ ایسا رمضان اس کو بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا فرما دیجئے، ہمارے ذہنوں میں انقلاب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں حرام خوری سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے حلال روزی واسع عطا فرما دیجئے، اے اللہ حلال روزی واسع عطا فرما دیجئے۔ اے ارحم الراحمین ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے متعلقین میں، احباب میں، رشتہ داروں میں، یا اللہ جاننے والوں میں جو لوگ بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو جائز حلال واسع روزگار عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جلدی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کے قرضے ادا کروا دیجئے۔ یا اللہ ان کے قرضے ادا کروا دیجئے۔ جو معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی معاشی پریشانی دور فرما دیجئے، ان کو خوشحالی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے اوپر اپنے رزق کے دروازے غیب سے کھول دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جو لوگ سیلاب کے اندر متاثر ہوئے ہیں، اے ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ان کے نقصانات کی تلافی کرا دیجئے، عافیت کے ساتھ تلافی کرا دیجئے۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کے نقصانات کی تلافی کرا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اندر اس سیلاب کی وجہ سے جو اجاڑ پیدا ہوا ہے، یا اللہ اس کو پھر دوبارہ بحال، عافیت کے ساتھ بحال ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ بحالی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین دشمنوں کے نرغے میں، یا اللہ دشمنان اسلام کے نرغے میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو دشمنوں کی قید میں ہیں، یا اللہ بے گناہ قید میں ہیں، اور یا اللہ ان کو ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو رہائی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس جیسے دوسرے جو قید کے اندر بے گناہ مبتلا ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو رہائی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رہائی عطا فرما دیجئے، دشمنوں کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دے دیجئے۔ یا اللہ دشمنوں کے ظلم و ستم سے نجات دے کر عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو ان کو پہنچا دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ لاپتہ ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنے گھروں میں عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ ترقی اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ اس کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلامی فلاح ریاست بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ ملک آپ کے نام پر بنا، آپ کے دین کے نام پر بنا، اے اللہ ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اس کو تباہ کیا ہوا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دوبارہ اپنے فضل و کرم سے اس کے مقصد اصلی کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں
حکومت عادلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما دے. یا اللہ یہ قوم بہت دھوکے کھا چکی ہے, بہت دھکے کھا چکی ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے اب اس پر کرم فرما دیجئے, اس کی مغفرت فرما دیجئے, اس کو یا اللہ عادل حکمران عطا فرما دیجئے, عادل حکمران عطا فرما دیجئے. ایسے عادل حکمران عطا فرما دیجئے جو ملک کو صحیح معنی میں اسلامی اور فلاحی حکومت فلاحی ریاست کی طرف لے جائیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. ہم اس قائل لائق نہیں ہیں. اے اللہ جینا کبھی بطاعت مزجات فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین, انک خیر المتصدقین. یا اللہ ہم آپ کے پاس لانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یا اللہ ہماری عبادتیں ناقص ہیں, ہماری دعائیں ناقص ہیں. اے اللہ ہماری نمازیں ناقص ہیں. اے اللہ ہماری ساری عبادتیں ناقص ہیں, لیکن یا اللہ آپ کی رحمت کامل ہے. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں لیکن ہمارے گناہ بہت ہیں, لیکن اے اللہ آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. آپ کی رحمت سب پر وسیع ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ آپ کی رحمت سے میں ہم کو ڈھانپ کر یا اللہ ہماری زندگیاں تبدیل فرما دیجئے, ہماری زندگیاں تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ تبدیل فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین جو اس وقت موجود ہیں یا اللہ جس کے دل میں جو مرادیں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. اے اللہ آسانی کے ساتھ پوری فرما دے. اے اللہ آسانی کے ساتھ پوری فرما دے. یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کے مسائل کو حل فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ آپ ان سب کے دلی خواہشات سے واقف ہیں. اے اللہ ان سب کی دلی خواہشات پوری فرما دیجئے, ان کی مرادیں پوری فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین. یا اللہ یہ جس مسجد میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ہمیشہ اپنے ذکر و فکر سے آباد فرمائے, آباد رکھیے. یا اللہ اپنی عبادتوں سے آباد رکھیے. یا اللہ اپنے دین کے کام سے اس کو آباد رکھیے. یا اللہ ظاہر باطنی شرور سے اس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس کو اپنے دین کا مرکز بنا دیجئے, دین کی دعوت کا مرکز بنا دیجئے, دین کی نشر و اشاعت کا مرکز بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں اس مسجد کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قاری محبوب الہی صاحب جنہوں نے جو ہمیشہ قرآن کریم سناتے رہے ہیں, اس سال ان کے گلے میں تکلیف کی وجہ سے وہ قرآن کریم نہیں سنا سکے. اے اللہ ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما, ان کو عافیت دارین عطا فرما, عمر دراز کے ساتھ عافیت دارین کے ساتھ عمر دراز عطا فرما. یا اللہ جن قاری صاحب نے اس وقت اس مرتبہ قرآن کریم سنایا مولانا عبداللہ صاحب, اللہ تعالیٰ یا اللہ آپ کی رحمت سے ان کو قرآن کریم کے انوار و برکات سے سرفراز فرما. یا اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ ان کے ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ یہ رات 27ویں شب ہے, یا اللہ یہ دعائیں جو ہم نے کی یہ بھی قبول فرما لے. اور یا اللہ جو ہم دل میں تھی نہیں کر سکے اے اللہ آپ تو اس کو جاننے والے ہیں, اے اللہ وہ بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری دعائیں جو کچھ بھی مانگیں گے ناقص ہوں گی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہم چاہتے تھے نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو دل میں نہیں آئی مانگنی چاہیے تھی دل میں بھی نہیں آئی اے اللہ وہ بھی قبول فرما لیجئے. اپنے فضل و کرم سے آپ کی رحمت ایسی ہی وسیع ہے, اپنے فضل و کرم سے وہ قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ رمضان کی اور جو رمضان کی جو لمحات باقی ہیں یا اللہ ان کی قدر پہچاننے کی, ان کو صحیح مصرف پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اس میں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور قبولیت سے بھی نواز دیجئے. یا رحم الراحمین ہم نے اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے, عافیت کی اور صحت کی زندگی عطا فرمائیے.
اللہ ہر طرح کی معذوری سے، مجبوری سے، محتاجی سے ہمیں بچائیے یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے یا اللہ، ہم سب کو اپنے گھر والوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، ہماری اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی رکھیے یا اللہ، اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی صحیح تعلیم کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا